رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ جو ہماری آخری نشست یہاں پہ ہوئی تھی جس میں حاضر ہوا تھا پچھلے دورے میں، تو اس میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کا اصل بیانیہ ہے کیا، اور جو لب لباب تھا اس کا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید اقامت دین کے مجاہد تیار کرتا ہے، اور اس کا جو بنیادی یوں سمجھ لیجئے کہ دعوت ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان آپ کو حاصل ہوئی ہے تو اس پہچان کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ بادشاہ ہے۔ الہ کے لفظ کے حوالے سے، رب کے لفظ کے حوالے سے، دین اور عبادت کے الفاظ کے حوالے سے ہم نے اس حقیقت کو جانچا تھا کہ در حقیقت دین کو ماننے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا جو دیا ہوا نظام حیات ہے اس کو قبول کرنا ہے، اور نہ صرف اسے قبول کرنا ہے بلکہ یہ کہ اس کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہے۔ یہ ہماری اس پوری گفتگو کا لب لباب تھا۔ ظاہر ہے وہ ہم نے پورا وقت لے کے اس پہ بات کی تھی، اس وقت میں صرف اس کا ایک جسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اب میں بات کو اس سے آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ آگے بات یہ ہے کہ دین تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا صبح قیامت تک کے لیے ایک ہی ہے، دین میں کبھی کوئی تغیر نہیں ہوا، اور دین پر چلنے کا راستہ بھی یہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہی اصل جو امت ہے، یعنی ہم مقصد لوگ جو رہے ہیں، ہم مقصد یعنی توحید پر چلنے والے لوگ، ان کا بیانیہ، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا ہدف یہی رہا ہے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، مطلب ہم جیسے دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے وہ یہی ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کو اس کے رب نے کہا مان، ایک نیا چیلنج آ گیا تو اس نے اس کے آگے گردن جھکا دی۔ بیٹے کو ذبح کرنا پڑا تو دیر نہیں لگائی، آگ میں چھلانگ لگانی پڑی تو دریغ نہیں کی، یعنی کسی بھی مرحلے پر انہوں نے قبول کرنے سے یا قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ یہ ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور آگے کیا ہوا، ووصی بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، یہی وصیت کی ابراہیم نے بھی اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو۔ اور یہاں اسلام کا معنی صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، وہ تو کل بھی ہم نے دیکھ لیا نا کہ تم نے یہ سمجھا کلمہ پڑھ کے چھوٹ جاؤ گے، تو یہاں اس کا معنی یہ ہوا کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، حالت وفاداری میں، حالت فرما برداری میں، حالت تابعداری میں، حالت فرما بردار، اس میں تم نے مرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ جو اذ قال لہ ربہ اسلم کی سنت کے خلاف چل رہے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اسی حالت میں تم نے مرنا ہے۔ تو یہ وصیت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو کر کے گئے، یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو کر کے گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آ کے اسی سنت کو زندہ کیا۔ تاریخ کا یہ سبق ہمارے سامنے آ گیا کہ نبیوں کی وصیت تو یہی ہوئی، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس سنت سے انحراف کیا۔ وہ اس قول سے منحرف نہیں ہوئے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن اولاد ابراہیم کے ہونے کا دعوے دار ہونے کے باوجود سنت ابراہیمی سے منحرف ہو گئے، اور سنت ابراہیمی انہوں نے حج نہیں چھوڑا، یروشلم والوں نے یروشلم نہیں چھوڑا، اور مکے والوں نے مکہ نہیں چھوڑا، انہوں نے کوئی نماز کے طریقے تھوڑے بہت بدل لیے، لیکن نماز کا جو ہے نا وہ ایک گھسا پٹا تصور انہوں نے رکھا، حج کا کوئی نہ کوئی طریقہ انہوں نے رکھا، لیکن جو سنت انہوں نے بالکل چھوڑ دی وہ یہ تھی اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس سے وہ منحرف ہوئے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو یہ دین چھوڑا تھا، جو ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا، حضور اور آپ کے ساتھیوں کا تو دین یہی تھا۔ ابھی جو آپ نے سیرت پہ گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی، تو اس میں بھی تو ساری بات یہی آئی تھی نا،
کہ آپ موت بھی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے اس معاملے میں، اس سفر میں آپ اس کو بھی گویا مسکرا کے گلے لگا لیں، لیکن اس راستے سے منحرف نہ ہوں۔ لیکن بعد میں ہم ہو گئے اور ہماری صورت وہ بن گئی جو یہودیوں کی ہے۔ سورہ جمعہ میں یہودیوں کا نقشہ کھینچا گیا نا، کل ان کنتم تفرون من الموت، تم ہو نا جو موت سے بھاگتے ہو، بجائے اس سے محبت کرنے کے، بجائے اسے مانگنے کے، تم اس سے بھاگتے ہو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہیں مل کے رہے گی۔ تو آج مسلمانوں کی بھی صورت یہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ کیوں ہو گئی؟ یہ اسی وجہ سے ہو گئی کہ ہم نے در حقیقت اللہ سے وہ والا تعلق منقطع کر لیا، وہ وفاداری والا تعلق، وہ محبت والا تعلق، وہ تابعداری والا تعلق منقطع کر لیا۔ تو اب جب اللہ سے ملاقات کا خیال آتا ہے تو ہمارے دل کا چور ہمیں دوڑ لگانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے وہ بزرگ گزرے جو پچھلے 300-400 سالوں میں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجدد الف ثانی سے اس کام کا اگر آپ آغاز کریں تو پھر شاہ ولی اللہ، اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے اس دور میں آ کے اگر آپ دیکھیں گے تو علامہ اقبال نے بھی ایک پکار لگائی ہے، ابوالکلام آزاد نے لگائی، اور پھر اس میں صحیح جو عمل کا رنگ بھی بھرا وہ مولانا مودودی نے بھرا۔ تو اس ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سنت جو مردہ ہو گئی تھی، یعنی سنت اقامت دین، یعنی سنت اللہ کی بادشاہی کو غالب کرنا اور اللہ کی بادشاہی کو منوانا، جس میں جان کو جوکھوں میں ڈالنا، یہ سنت متروک ہو گئی تھی۔ نہ داڑھی والی سنت متروک ہوئی، نہ نماز والی سنت متروک ہوئی، نہ پردے والی سنت بالکل ختم ہوئی۔ ان میں سے کوئی سنت مردہ نہیں ہے۔ مسواک والی سنت کون کہتا مردہ ہے؟ بلکہ اگر آپ جائزہ لیں نا تو ان میں سے ہر سنت پر عمل حضور کے دور سے آج زیادہ ہو رہا ہے۔ کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے، کوانٹیٹی اس سے بڑھ گئی ہے۔ حضور کے ساتھ کتنے لوگوں نے آج کیا تھا؟ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ۔ آج کتنے؟ اب تو چلیں کورونا کی وجہ سے کم ہو گیا، نہیں تو 30 لاکھ۔ کتنے لوگ تب نمازی تھے، کتنے لوگ آج نمازی ہیں؟ کتنے لوگوں نے سنت سمجھ کے تب داڑھی رکھی ہوئی تھی، کتنے لوگوں نے آج رکھی؟ تو کوئی سنت مردہ نہیں ہوئی ہے۔ مردہ ایک سنت ہوئی ہے، وہ یہ سنت اقامت دین ہے جو مردہ ہوئی ہے۔ اس کو زندہ کیا ہے پھر ان لوگوں نے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے اور بتایا یہ توحید کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو سنت کو زندہ کرنا ہے علمی سطح پر، فکری سطح پر۔ یہ ہمارا وہ پچھلی گفتگو کے ساتھ ایک آج کی گفتگو کو میں نے یعنی برج کر دیا، لنک کر دیا۔ اب میں اگلی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ ایک ہے اسے علمی اور فکری سطح پر اس تصور کو زندہ کرنا، ایک ہے اسے عملی جامہ پہنانا۔ یہ دو باتیں بالکل مختلف ہیں۔ میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک مدرس ہوں، میں بطور مدرس قرآن مجید سے ان نکات کو نکھار کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سنت اقامت دین فرض عین ہے۔ قرآن مجید کے انہی مقامات کو زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ جن میں اس سنت کو اجاگر کیا گیا ہے، اسے بیان کرتا ہوں، اسے عام کرتا ہوں، اسے پروپیگیٹ کرتا ہوں۔ ابھی وہ جو فاروق سلطان جو ہے نا وہ دعوت پر لیکچر دے رہے تھے، یعنی وہ کام میں پورا کرتا ہوں۔ یہ ابلاغ ہے، یہ تبلیغ ہے، لیکن یہ قول ہے، یہ عمل تو نہیں ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ سب ابلاغ و تبلیغ ہے، عمل نہیں ہے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی قول ایک علیحدہ شے ہو گئی۔ اس قول کا میں نے حق ادا کر دیا، ابلاغ کا ہو سکتا ہے حق ادا کر دیا ہوا ہو نہ ہو علیحدہ بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہو گیا ہو۔ لیکن یہاں میں دوسری چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حق بھی ادا ہو گیا ہو تب بھی عمل نہیں ہے۔ وہ کون سا پہلا قدم ہے جو میں اٹھاؤں گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سنت اقامت دین کو زندہ کرنے کا عملی قدم اٹھایا ہے؟ اس کے بغیر میں نے قولی گواہی دی ہے، عملی قدم ابھی نہیں اٹھایا۔ تو وہ جان لیجئے جب میں جماعت بناؤں گا یا جماعت میں شامل ہوں گا تو میں نے پہلا قدم اٹھایا ہے عمل کی طرف۔ کیوں؟ اقامت دین جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جماعت کے بغیر اقامت دین کا کام نہیں ہو سکتا۔
تو جب تک میں وہ پہلا کام ہی نہیں کرتا تو میں نے اقامت دین کے سفر کا آغاز تو نہیں کیا نا. میں نے ایک نظریے کی پریپگیشن کی ہے, میں نے اس کا ابلاغ کیا ہے, اس کی تبلیغ کی ہے, لیکن یہ کہ اس پر عمل کا آغاز نہیں کیا ہے. اس کا پہلا قدم ہوگا جماعت سازی یا جماعت میں شمولیت. اس کی شرائط ہیں, اس لیے کہ میں جماعت میں کیوں شامل ہو رہا ہوں؟ اقامت دین کے لیے. یہی بات ہوئی نا, اقامت دین کے لیے. تو اس کا مطلب میں ہر جماعت میں شامل ہو جانے کا مطلب اقامت دین کا کام نہیں ہے, بلکہ صرف اس جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری شرط یہ آ گئی کہ فرض کریں میں سمجھوں کہ اقامت دین کی جد و جہد تو کوئی بھی نہیں, نام لے رہے ہیں وہی نام, عملاً اس کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے, یا اٹھا رہے ہیں تو طریقہ کار ایسا ہے کہ منزل مراد تک پہنچانے والا نہیں ہے. نعرہ تو لگ رہا ہے حج کرنے چلے ہیں, لیکن گاڑی کی ڈائریکشن جو ہے وہ دہلی کی طرف ہے, تو یہ حج والی طرف تو نہیں جائے گی. تو اب اس اعتبار سے جب مجھے نظر آئے گا تو پھر میرے لیے ایسی کسی جماعت میں شامل ہونے کا مطلب تو اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہوا. اور اگر ایسی کوئی مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی بنانی پڑے گی. دو آدمی بھی جماعت ہوتے ہیں, بات فرض کی ہو رہی ہے اور بات عملی قدم کی ہو رہی ہے اور بات اللہ کی رضا کی ہو رہی ہے. اللہ یہ مجھ سے تک چاہتا ہے کہ میں اقامت دین کی جد و جہد کروں. وہ جد و جہد جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی, تو جماعت میں بنانا یا شامل ہونا میرے اوپر ذمہ ہو گیا, فرض ہو گیا. تو اب بے شک وہ جماعت دو ہی بندوں کی ہو سکے دنیا میں یا نہ ہو سکے, اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں اس طرف عملی قدم اٹھا دوں. ٹھیک ہے, تو عملی قدم کے لیے پہلی بات تو یہ ہو. اور اگر یہ میں نہیں کرتا, چند باتیں میں جو عرض کر دوں یہیں پہ, میں ابلاغ کر رہا ہوں, تبلیغ کر رہا ہوں, ہاں میری یہ نیت ہے کہ ایک مناسب حد تک ابلاغ کرنے کے بعد جماعت بناؤں گا, یہ ایکسیپشنل صورت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک بالکل مختلف صورت ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو یہ تو فکری غلطی تو ہے ہی, لیکن یہ قول و فعل کا تضاد بھی ہے. لما تقولون ما لا تفعلون بھی ہے. میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہوں اقامت دین کے نعرے لگا کر, اور عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں, تو یہ تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے, اللہ کی محبت کا حقدار بننے والی بات نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. دوسری بات سمجھ لیجئے, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی سنت جو کامیابی کی سنت ہے یہ اس کے خلاف ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات طے کر دی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ کی طرف کلمہ طیبہ ہی اٹھتا ہے, یعنی اچھی بات, نیک بات, اچھی فکر, اچھی سوچ, وہی اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. ترقی اسے حاصل ہو, کلمہ طیبہ ہی ترقی پائے. وہ فروہا فی السماء, وہ جو درخت ہوتا ہے طیب, اسی کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. کلمہ خبیثہ اور شجرہ خبیثہ اس کو تو دوام نہیں ہے. تو اللہ کی طرف جو اٹھنے والا کلمہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہی ہے. اور کلمہ طیبہ سے مطلب صرف لا الہ الا اللہ نہ لیں, وہ یہ پوری سوچ, ایک حق بات, کلمہ حق, وہ اللہ کی طرف اٹھتا ہے. لیکن صرف کلمہ حق ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھتا, بلکہ والعمل الصالح یرفعہ, اس کے پیچھے نیک عمل مطلب محنت, جد و جہد, قربانی, ایثار, وہ اس کلمہ طیبہ کو اٹھاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا راکٹ ہی مریخ پر جاتا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی انجن لگا ہوگا جو اسے لے کے جائے گا نا. تو ایک راکٹ کی بناوٹ تو اسے نہیں لے کے جا سکتی, اس کے اندر ایک انرجی ہوگی, ایک طاقت ہوگی جو اسے کھینچ کے مریخ تک پہنچائے گی. اچھا, وہ انجن, وہ انرجی آپ اگر بس کے اندر لگا دیں گے تو وہ نہیں جا سکے گا, اور آپ راکٹ بنا لیں لیکن وہ انجن نہ لگائیں تو بھی نہیں جا سکے گا. تو اللہ کی طرف جانے والی شے تو عمل صالح ہی ہے, لیکن وہ کلمہ طیبہ ہی ہے. لیکن اس کلمہ طیبہ کو لے کے جائے گی جو چیز, جو طاقت اسے لے کے جائے گی, وہ محنت ہے, وہ جد و جہد ہے. تو اب اگر میں نے اقامت دین کی فرضیت کے لیکچروں کی بھرمار کر دی ہے, اور اس حوالے سے مولانا مودودی کی بھی جو ہے ستائش کی ہے, اور ان کی جو ہے نا تعریفوں کے پل باندھے ہیں, اور ان کا میں بڑا گرویدہ ہوں اور بڑا عاشق ہوں,
اور ڈاکٹر صاحب کا تو ان سے بڑھ کے بھی عاشق ہوں، ایسا عاشق ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ شاید یہ ان کو نبی مانتا ہے، لیکن میں وہ اگر جماعت سازی کی طرف نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے میں جھوٹا ہوں، فریبی ہوں، دجال ہوں۔ اور بہت ہلکی بات یہ ہوگی کہ میں خود فریبی کا شکار ہوں۔ بات وہ بھی ہو سکتی ہے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، ان کو اپنے فین کلب میں اضافہ کر رہا ہوں اس نعرے کے ذریعے سے، اپنے ایک لسنرز کا کلب بنا رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی مزہ آتا ہے نا، کتنے لوگ سنتے ہیں، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے۔ تو میں اس چکر میں پڑا ہوں۔ اگر میں اس عملی قدم کی طرف نہیں بڑھتا تو لما تقولون ما لا تفعلون بھی فریب یا تو دے رہا ہوں یا کھا رہا ہوں کہ میں کوئی دین کا کام کر رہا ہوں، میں اپنی نفس پرستی کا کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، میں انہیں اس مشن کے ساتھ نہیں جوڑ رہا۔ لہٰذا اب میں ان دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنی بات کو مکمل کرنے چلا ہوں، کنکلوڈ کرنے چلا ہوں کہ فکر مودودی کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ جماعت بنائیں یا جماعت میں شامل ہوں۔ اگر آپ جماعت میں شامل نہیں ہوئے، یا جماعت آپ نے نہیں بنائی جو اقامت دین کی جدوجہد کر رہی ہو، تو آپ در حقیقت حامل فکر مودودی نہیں ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی اس فکر پر عمل کی طرف کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا ہے کہ جو مودودی صاحب نے بر صغیر میں اردو لٹریچر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی ہے، بلکہ وہ تو پھر پورے عالم اسلام میں پھیلی ہے۔ تو عملی قدم یہ، اچھا اس میں بڑی دلچسپ جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں۔ اب دیکھیے تین الفاظ آ گئے نا، ایک آ گئی تجدید، ایک آ گیا تعمیل، اور ایک آ گیا اس سے انحراف کی راہیں۔ یہ جو ابھی ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو جن لوگوں نے اس مری ہوئی فکر کو علمی اور فکری سطح پہ زندہ کیا تو یہ ہو گئی تجدید، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو اپنی زندگی میں اگلا قدم اٹھانے کا موقع نہیں ملا، ارادہ تھا نہیں ملا، اللہ کے ہاں سرخرو ہیں، اور ارادہ ہی نہیں تھا اگلا عملی قدم اٹھانے کا، تو پھر ان کا معاملہ معلق ہے، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ہم آج جو گزر چکے ان کے بارے میں ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے، لیکن جو آج زندہ ہیں وہ اگر عملی قدم نہیں اٹھا رہے تو اس کا دو مطلب ہیں، یا تو دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یا غرور ہیں یا مغرور ہیں۔ غرور دھوکہ دینے والا، مغرور جس کو خود دھوکہ لگ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان دو میں سے ایک ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پر عملی قدم اٹھائے۔ تو اب وہ تجدید سے اگلی بات ہو گئی کیا؟ تعمیل، جنہوں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے ہاں مسالک تھے، جماعتیں نہیں تھیں۔ ابوالکلام سے پہلے مسالک تھے، مکاتب فکر تھے، اسکول آف تھاٹس تھے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ یہاں پہ اس طرح کی جماعتیں ہوں جیسے کہ ابوالکلام نے حزب اللہ بنائی تھی۔ اور انحراف کی رائے میں سب سے پہلے انحراف کس نے کیا؟ خود ابوالکلام آزاد نے۔ 1920 میں وہ اس کام سے منحرف ہو کر کانگریس میں شامل ہو گئے۔ تو کانگریس کو اقامت دین کی پارٹی تو نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا، وہ اس سے نکل گئے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالکلام آزاد کو ان کے زندہ ہوتے ہوئے مرحوم قرار دے کر جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ تو مرحوم کس اعتبار سے کہا؟ یعنی دین کی اقامت کے اعتبار سے تو وہ مرحوم ہو گئے نا۔ وہ ہماری زبان کا ایک محاورہ ہے، پتہ نہیں اردو میں تو یقیناً نہیں ہے لیکن یہ کہ پنجابی میں بھی شاید ہو، کہ سڑے کما گئی کھوتی پاویں کھڑنی کالے چور۔ وہ میں کھوتی کہا گوری ہے اصل میں، کہ ہمارے کام سے تو تم گئے، اب اس کے بعد تمہیں کالے چور لے جائیں، شیطان لے جائیں، کانگریس والے لے جائیں، جو بھی لے جائیں، اس سے ہمیں اب کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے مطلب کہ اب آپ نہیں رہے ہو۔ تو جب ہم ابوالکلام کی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رہے 1912 سے 1920 والے ابوالکلام ہیں۔ اس کے بعد والے ابوالکلام سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، وہ وحدت ادیان کے قائل تھے یا کس جو ہے نا مسجد مندر ہکڑو نور کے قائل تھے یا کیا تھا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم ان 8 سالوں والے ابوالکلام کی بات کرتے ہیں جن کو مولانا مودودی نے زندگی میں مرحوم قرار دے کر وہ ٹوٹی ہوئی کڑی کو جوڑا ہے۔
اور وہ عمل جو متروک ہو گیا تھا اسے دوبارہ اس کا آغاز کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیتیں کہ جن میں آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی۔ اس کے بعد پورا ایک بڑا گیپ ہے، تاریکی ہے، وہ فترت کا دور ہے، جیسے نبوت میں بھی آ گیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے 600 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا، تو یہاں بھی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی 1200 سال کا ایک فصل آ گیا، کوئی بیچ میں جو ہے وہ اس طرح کی دعوت ہمیں نظر نہیں آتی، اگر آئی ہے تو غائب کر دی گئی ہے، یعنی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنی۔ اب یہ اٹھے ہیں اور 8 سالوں کے بعد انہوں نے اس کو مشکل جان کے یو ٹرن مارا ہے یا رائٹ ٹرن جو بھی ہے، اس سے انحراف کر لیا، پھر اب اس کو دوبارہ جوڑا، ریکنٹینیو کیا مولانا مودودی نے، اور وہ بہرحال جماعت اسلامی آج بھی قائم بھی ہے اور اپنے تئیں وہ اقامت دین کی جدوجہد بھی کر رہی ہے۔ البتہ ڈاکٹر صاحب کو یہ نظر آیا کہ نہیں، اقامت دین کا لفظ استعمال کرنے کے باوجود، اس کا دعویٰ کرنے کے باوجود جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کر لیا، جو رخ اختیار کر لیا ہے، یہ منزل اقامت دین تک نہیں لے کے جانے والا، یہ کسی اور منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک اپنی جماعت بنا لی۔ اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے جانے لگے، اس سے 7-8 سال پہلے ہی انہوں نے عاقب صاحب کو منتقل کر دیا وہ کام، تو عاقب صاحب نے اس کو پھر لے جا کے روایت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور ڈنکے کی چوٹ کی۔ بعد میں جب انہیں نظر آیا کہ یہ نیچے سے ساری ریت کھسکنے لگی ہے تو وہ تو کنارے ہو گئے، اور ان کی جماعت نے یہ دعویٰ کر دیا، ان کی ٹیم نے کہنا چاہیے، جماعت نے ان کی ٹیم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نہیں ہم 100% اسی فکر کے اوپر ہیں، تو اب وہ دعویٰ ہی رہ گیا ہے، حقیقت میں وہ واپس روایت کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب ان کے دروس میں تو آپ کو اقامت دین کی باتیں نظر آئیں گی، دعوت دین کی بات نظر آئے گی، عمل اگر آپ دیکھیں گے تو اب تنظیم اسلامی در حقیقت کوئی اس معنی میں اقامت دین کی جماعت رہی نہیں ہے، وہ ایک روایتی جماعت بن چکی ہے۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب ایک کہتے ہیں ہیر پھیر کھوتی بورڈ ایٹ، تو اب بہت سے آپ کو مدرسین ایسے نظر آ جائیں گے جو اقامت دین کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک فکر کا ابلاغ تو ہے، غنیمت ہے، لیکن آپ اسے اقامت دین کی تعمیل نہیں کہہ سکتے، اس پر عمل درآمد، اس سے انحراف ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ کو بہت سے جو نام نظر آتے ہیں نا دائیں بائیں، یہ وہی ہیں کہ جو اس کام سے تو منحرف ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ اس کام سے منحرف ہونے کے باوجود اس کے لیے ناراضہ نب بھی ہیں۔ تو کوئی تو اس کا بالکل، جیسے وحید الدین خان صاحب تھے، گامدی صاحب ہیں، وہ تو اب اس سے بالکل اعلانیہ برات کرتے ہیں نا، لیکن کوئی اعلانیہ برات نہیں کرتے، لیکن رنگ اسی میں رنگے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک قسم وہ ہے، ایک یعنی جو جماعت اسلامی سے مایوس تو ہوئے اس کے طرز عمل سے، لیکن یہ کہ وہ کسی اور جماعت میں گئے بھی نہیں، اسی کے آس پاس منڈلاتے رہے، عملاً وہ جماعت اسلامی کا حصہ بھی نہیں ہے، قولاً ہیں، ان کی ہمدردیاں بھی ہیں، لیکن جس طرح ایک اقامت دین کا کارکن جان مارتا ہے، جس طرح وہ اپنا تن من دھن لگاتا ہے، وہ کیفیت ان کے اندر نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں ہم پریپیگیشن تو کر رہے ہیں، ہم صحیح فکر پھیلا تو رہے ہیں۔ اچھا ایسے ہی بہت سے لوگ تنظیم میں بھی ہیں، ہم صحیح فکر پھیلا تو رہے ہیں۔ اچھا یہ بات اپنی جگہ پہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے کہ ایک فکر جو بالکل لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی ہے، اس کو اجاگر کر دینا بھی ایک کام ہے، وہ بھی ایک محنت ہے، ایک عمل ہے، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حقیقی معنی میں اس پر تعمیل تب ہوگی جب ہم ایک خالص اصولی ٹھیٹھ جماعت بنا لیں گے، اس کے بغیر اس پر حقیقی معنی میں اس پر تعمیل نہیں ہو سکتی۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ فکر مودودی در حقیقت ہے ہی، اگر اس کو آ کے آپ پہلے قدم اس کا کیا ہوگا، جماعت میں شمولیت، جماعت کا رستہ، اور جماعت بھی بڑی ڈسپلنڈ، ان کی آرگنائز بہت ہی، یعنی اقامت دین جس جماعت نے کرنا ہو تو اس کے لیے تو فوجی ڈسپلن درکار ہے، اور کیوں درکار ہے اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو ہمارا انشاءاللہ آگے جو میں اس فکر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، وہ میرا 2 بجے کے بعد جو لیکچر ہے نا گلشن اقبال میں، اس میں وہ بات آئے گی کہ اب دنیا میں نظام خلافت آئے گا کون سا، یہ بھی اسی فکر کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں جس پہلو کو میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ یہ جو شخصیات ہیں نا جن کے میں نے نام لیے، ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا مودودی ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں، ان میں ایک بات مشترک ہے جو ہمارے روایتی حلقے سے مختلف ہے۔ ہمارے روایتی حلقے کا انگریز کے آنے کے بعد یہ موقف رہا ہے، اور انہوں نے اس کی کوشش بھی کی اور اس پر انہوں نے محنت بھی کی کہ ہم انگریز سے جنگ و جدال کر کے، مقابلہ کر کے، کوئی خفیہ تحریک چلا کے، کوئی ریشمی رومال تحریک چلا کے تو آزادی حاصل کر کے اپنے نظام کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یعنی وہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے دیکھیں نا، 1831 تحریک شہیدین کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے نا۔ جنگ و جدال، قتل و قتال اور وہ صحابہ والا جذبہ، 1857 کی جنگ آزادی، لیکن اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک، اس سب کا حاصل کیا تھا؟ ناکامی، کامیابی نہیں ہوئی۔ اب میں یہاں پہ سب سے پہلے ابوالکلام کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد نے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ تحریک شہیدین ریشمی رومال تحریک اٹھانے لگے تو ان کو مشورہ دیا یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دور بدل گیا ہے، مختلف سوسائٹی اور معاشرے اور ریاست میں ہم زندہ ہیں۔ پرانا زمانہ ختم جس کو آپ جانتے ہیں، یہ نیا زمانہ ہے۔ اس نئے زمانے میں مسلح جدوجہد کر کے آپ ریاست کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جہاں جہاں سے انہیں توقعات تھیں ان سب کی انہوں نے نفی کیا ابوالکلام نے کہ یہ کوئی بھی آپ کو نفع نہیں دے گا، کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اور بعد میں سب وہ باتیں ابوالکلام کی سچ ثابت ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ واپس آ کے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ابوالکلام آزاد کو امام الہند مان لیا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو آج کے حالات کی ڈائنامکس معلوم ہے، یہ لیڈنگ رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو آج کے معاشرے کی سوچوں کا نہیں پتہ، وہ جو ڈائنامکس بدل گئی ہیں ان کا انہیں نہیں پتہ۔ یہ پرانے اس میں ظروف و احوال میں سوچتے ہیں، بدلے ہوئے ظروف و احوال کے سے آشکارا ہی نہیں ہے، اور آشکارا نہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ کافی زندگی بسر کی تھی، معاشرے سے کٹ گئے تھے نا۔ ڈیٹیچمنٹ کا جو وہ تصور آیا تھا کہ ہم نے انگریز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں، ان کی تہذیب کے ساتھ لگا ہی نہیں رکھنا، لا تعلق ہو کہ نخلا و نترو کو من یفجرک، اس صورت میں رہنا ہے، تو اس کی پھر پہچان ہی نہیں ہو سکی نا۔ بدلے ہوئے معاشرے کی پہچان نہیں تھی، لہذا جب تک کہ آپ کو اپنے دشمن کی پہچان نہ ہو، اس کی تفہیم نہ ہو، اس کی سمجھ نہ ہو، آپ اس کے مقابل میں اپنا کوئی پلاننگ، منصوبہ، کوئی اپنی حکمت عملی وضع ہی نہیں کر سکتے صحیح کامیاب۔ تو انہیں نظر آ گیا کہ ابوالکلام کو اس کی سمجھ ہے، تو یہ اگر امام الہند مان لیے جائیں تو یہ ہمیں منزل مراد تک رہنمائی دے سکتے ہیں۔ اور میں جو اب نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابوالکلام کی سوچ کا حاصل یہ ہے کہ آج مسلح جدوجہد کے نتیجے میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کو مولانا مودودی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ نمبر ایک، مسلح جدوجہد کی بھی نفی کی۔ نمبر دو، خفیہ جدوجہد کی بھی نفی کی۔ آج کے دور میں کوئی مسلح جدوجہد، کوئی خفیہ جدوجہد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے میرے جو بھی آپ کہہ لیں 22 سال کا جو ساتھ رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو ہیمر کیا۔ یہ میں آپ کو 1993-94 کا واقعہ، 94 کے بعد کا ہے، چونکہ میں شورا میں 94 میں شامل ہوا تھا، اس کے بعد ہی 94-95 کے آس پاس یہ بات ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ڈاکٹر صاحب بڑی مہدی کے آنے کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دور ڈاکٹر صاحب پہ گزرا نا جب انہوں نے کہا یہ آخری دور، آخر الزمان کے احوال بیان کرتے تھے، تو اس میں مہدی کا بھی ذکر آتا تھا۔ تو شورا میں بات آئی، کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ ابھی تو نہیں چلے، ہمارا منہج تو اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جب حضرت مہدی آئیں گے تو جنگ و جدال تو ہوگا، تو ہمیں ٹریننگ بھی کرنی چاہیے، یعنی وہ مسلح جدوجہد کی کوئی تربیت حاصل کر لینی۔ وہ زمانہ ہے جب ہمارے ہاں کھمبیوں کی طرح اگی ہوئی تھی جہادی تنظیمیں، کسی کا منصیرہ میں کیمپ ہے تو کسی کا ابٹ آباد میں ہے، تو کسی کا راولہ کوٹ میں ہے، تو کسی کا کہاں ہے، تو مظفر آباد میں، تو کئی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ جا کے یہ جنگی تربیت حاصل کر کے آئیں۔ یہ شورا میں بات، میں اس شورا میں موجود تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اس کا ایک جواب دیا، انہوں نے کہا وہ تو آئیں گے۔ پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ جب آئیں گے تو یہ تو 6 ہفتے میں ٹریننگ بندہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ آج اگر آپ ٹریننگ کر بھی لیں گے تو اگر اس پر عمل درآمد نہیں رہے گا تو 6 مہینے میں بھول بھی جائیں گے۔ وہ کھولنا کیسے ہے پستول اور جوڑنا کیسے ہے وہ آپ کو تھوڑی یاد رہے گا۔
وہ تو کرتا رہتا ہے بندہ، تو یاد رہتا ہے، نہیں تو بھول جاتا ہے. اور یہ باتیں تو انہوں نے ویسے یعنی ابتداً تمہیداً بتائیں، اس کے بعد انہوں نے بات کی ابھی ایک زمانہ اور آنے والا ہے، مہدی کے آنے سے پہلے ایک وقت اور بھی آئے گا، جن لوگوں نے ٹریننگیں کی ہوئی ہیں یہ چھپتے پھریں گے اور زمین انہیں پناہ نہیں دے گی. یہ چھپتے پھریں گے اور زمین انہیں پناہ نہیں دے گی. یہ کوئی سمجھ تھی نا جس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی تھی. اور پھر دیکھا ہے کہ جس اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس جماعت میں جا کے آپ نے ٹریننگ حاصل کی تھی، جس نے بھی ٹریننگ حاصل کی نا اس کا سارا ریکارڈ ایجنسیوں کے پاس تھا. اگر وہ کسی ان کی من پسند جماعت کے اندر رجسٹرڈ تھا تو بچ گیا، اور اگر وہ اس میں نہیں تھا، بے شک دکان کر رہا ہو، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کھوتے رکھ لیے ہیں اس نے، پھر بھی جا کے انہوں نے انویسٹیگیٹ ضرور کیا کہ کہیں یہ کہیں ادھر ادھر نہ نکل گیا ہو، تو وہ واقعی چھپتے پھرتے تھے اور زمین انہیں کدھر پناہ دے گی آج کے دور میں. اور اب صرف جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نا اس کو چھوڑ کر ہر بندے کو پتہ ہے اب کوئی شے چھپی رہ نہیں سکتی. تو جس نے یہ بات آج سے 100 سال پہلے کہہ دی اس کے ویژن کو تو سلام کرے نا کہ آج کے دور میں کوئی خفیہ کام نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ بات ہم سمجھ لیں تو پھر اللہ کا ایک اضافی شکر ہم پر واجب ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑا کہ جن کو ان باتوں کی پہلے ہی سے سمجھ تھی. ہم کہتے ہیں نا ایک بات ہم کہی جاتی ہے کہ دیکھیں وائز مین کہیں، نابغہ کہیں، جینیس کہیں، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو چوٹ کھائے بغیر، تجربہ کیے بغیر، کسی کو دیکھے بغیر کانسیپچولی اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لیتا ہے. اس سے کمتر درجے میں وہ بھی وائز مین سمجھا جاتا ہے جو دوسرے کے دیکھ کر اس کی غلطی کو دیکھ کے خود سیکھ لیتے ہیں. اچھا اس کو بھی ہم ایک عقل مند آدمی سمجھیں گے جس نے خود غلطی کی اور سیکھ لیا. بے وقوف وہ ہوتا ہے جو غلطی دہراتا ہے، ایک دفعہ غلطی کی پھر اس نے دہرائی. تو ہمیں تو اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جوڑا تھا جنہوں نے غلطی کیے بغیر، کسی کو دیکھے بغیر، حالات کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ ایک وقت ایسا آنا ہے. اور یہ غلطی تنظیم نے بھی کی، یہ غلطی جماعت نے بھی کی کہ وہ ایک جو وقتی جذبات ہوتے ہیں نا ان جذبات کی رو میں بہہ کے انہوں نے ایسی حرکتیں کی جس میں پھنس گئے. میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ابھی تازہ ترین واقعہ ہے، یہ آپ ایک کے شہر میں ہوا ہے، ذرا تھوڑا یہ بیریا ٹاؤن والا. ملک ریاض صاحب جو انہوں نے کیا ہوگا سو آخر کوئی ری ایکشن ہوا ہے تو کوئی غلط کیا ہوگا تو تب ری ایکشن ہوا ہے نا. اب ری ایکشن تو ہو گیا، اب اس کو مینیج کرنا ہے. اگر وہ سندھ قومیت والی جو جماعتیں، قوم پرست جماعتیں ہیں، وہ اس کو بھڑکاتی، پروپیگیٹ کرتی، رائے عامہ منظم کرتی تو یہ بڑی خطرناک بات تھی. یعنی مجھے یہاں کی ساری ڈائنامکس کا نہیں پتہ، مجھے اس طریقے کا پتہ ہے کس طرح پھنسایا جاتا ہے. یہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہوگا کہ آؤ یہاں بیٹھو، اور یہاں ان کے اندر ایسے لیڈر ہوں گے جنہوں نے مشتعل کر کے وہ کام کرایا ہوگا. آج پتہ ہے کیا ہوگا، ان کے کم از کم 50-60 بندوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے قائم ہو چکے ہوں گے، 100-200 اندر ہوں گے جن پر پرچے کٹ چکے ہوں گے. اب وہ بیریا ٹاؤن کیا ہے اور کن کو حقوق دے وہ بعد میں چلی گئی ہے بات. اب بابا یہ ان بندوں کو بچانا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جب آپ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ قانون شکنی کر لیتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی گردن پھنسا رہے ہوتے ہیں. آپ اسی وقت تک خطرناک ہیں جب تک آپ نے قانون شکنی نہیں کی ہے. جب تک آپ اسی وقت تک آپ ان کی جسے کہتے ہیں نا دماغ میں گھنٹیاں بجا رہے ہیں، چین ان کا غارت کر رہے ہیں، جب تک آپ نے کوئی وائلنس اختیار نہیں کی ہوتی. جب آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں وہ اب آرام کی نیند سو، اب آپ نے اپنے آپ کو پھنسا لی. اب آپ ریاست کی طاقت سے لڑ نہیں سکتے. یہ وہ چیز تھی جو ان لوگوں نے دی تھی ہمیں، لیکن ہم نے اسی جذبات میں آ کے، جیسے سندھی قومیت والے جذبات میں آ گئے،
ایسے ہی جناب کوئی فضل اللہ کے پیچھے چل پڑا تو کوئی ملا عمر کے پیچھے چل پڑا تو کوئی، یہ تو شیرہ لگایا گیا تھا. کسی کو انقلاب ایران سے امید پیدا ہو گئی. یہ بھی انحراف کی ایک صورت ہوئی ہے، لیکن اسے ہم کہیں گے خلوص و اخلاص کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اس نے اس منزل کو کھوٹا کر دیا. اور یہ کن لوگوں کے فالوورز کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ یہ ان لوگوں کے فالوورز کے ذریعے سے ہوئی ہے کہ جو اتنے ویژنری تھے کہ جنہوں نے وقت سے پہلے بھانپ لیا تھا کہ اب کوئی خفیہ جدوجہد نہیں ہو سکتی، لیکن انہی کے ماننے والوں نے یہ حرکت کی ہے. تو کس جگہ پہ کمی تھی؟ خلوص میں کمی نہیں تھی، اخلاص میں کمی نہیں تھی، دینی فکر میں کمی نہیں تھی، جذبے میں کمی نہیں تھی، آلات کے پہچان میں کمی تھی. جن ظروف و احوال میں آپ زندہ ہیں ان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا. تو جنہوں نے ان کو نہیں سمجھا، ٹھیک ہے اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، لیکن کامیابی تو دنیا کی کامیابی تو نہیں مل سکتی. وہ 1857 کی جنگ آزادی ہو یا تحریک شہیدین ہو یا تحریک ریشمی رومال ہو یا یہ کہ آج کی صورتحال ہو، تو لیڈرشپ جہاں اس کے اندر ایثار اور قربانی کا مادہ ہو وہاں ویژن بھی ہو. یہ چیز بھی درکار ہے. تو جو دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ میتھڈالوجی ہے، یہ سمجھنا کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں، اس دور کے تقاضے کیا ہیں، اور اس میں کوئی بچوں والی باتیں نہ کرنا کہ ہم جناب کوئی کسی فضل اللہ صاحب کی مدد سے انقلاب برپا کر دیں گے. یا ہمارے ایک وہ تھے نا ظہیر الاسلام عباسی صاحب، انہوں نے ایک خلافت آپریشن کیا تھا، وہ بھی پکڑے گئے، حالانکہ وہ جرنیل تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے، سارے پکڑے گئے. ایک فوجی جو جرنیل کی سطح تک پہنچ گیا اور وہ اپنی جو بھی فوج کی ڈائنامکس ہیں ان سے پورا واقف، وہیں سے پڑا بڑا، میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، وہ ایسی پلاننگ نہیں کر سکا کہ نہ پکڑا جائے. تو ہم جیسا مولوی کیسے کرے گا کہ نہ پکڑا جائے؟ تو سب معلوم ہوتا ہے، کوئی خفیہ ہو ہی نہیں، آج کے دور میں خفیہ ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا ان لوگوں نے جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک لائحہ عمل بنایا تھا. اس لائحہ عمل سے ہٹ کر بھی اگر آپ جد و جہد کریں گے، اس منہج سے، اس میتھڈالوجی سے، تو بھی آپ منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتے. حاصل کلام یہ ہے. تو جو بات سامنے آئی وہ کیا ہوئی؟ پہلی بات یہ کہ مردہ سنت جو زندہ کی گئی وہ اقامت دین کی سنت ہے. اس سنت پر عمل درآمد ایک علیحدہ بات ہے، اس کی افہام و تفہیم اور اس کا ابلاغ و تبلیغ ایک علیحدہ بات ہے. عمل درآمد کی پہلا قدم کیا ہے؟ جماعت میں شامل ہونا یا جماعت بنانا. اور جماعت کے لیے جو خواص ہیں وہ کیا ہیں، اس کی خاصیات کیا ہیں کہ وہ کہیں کیا افلاطون کی خیالی جنت میں نہ رہتی ہو، اپنے حالات و احوال سے پوری طرح واقف ہو اور اپنے لیے وہ حکمت عملی وضع کرے کہ جو ان حالات میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہو. یہ ہماری جو ساری گفتگو ہے اس کا خلاصہ آ گیا. اب اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے. مولانا مودودی نے اپنی اس میتھڈالوجی کو، میرا خیال ہے 1939 یا 40 کا ان کا خطاب ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اس میں واضح کر دیا. آخری چیز کو انہوں نے تھوڑا گنجلک چھوڑ دیا. وہ سمجھ میں آتی ہے کیوں چھوڑ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ انگریز کی حکمرانی ہے. ادھر جا کے آپ اگر یہ ساری چیز کھول کے رکھ دیتے ہیں تو چلتا نہیں، وہ پہلے ہی بغاوت کا مقدمہ قائم ہو جائے گا نا. تو وہاں انہوں نے ایک خاص اس کو ایک حد تک لے جا کے چھوڑ دیا. لیکن ابتدائی جتنے بھی باتیں لکھی وہ اس سے آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، اس کو یوں سمجھیے کہ زیادہ نکھارا، اس کو آراستہ و پیراستہ کیا قرآنی دلائل سے، قرآن اور سنت سے. مولانا امین احسن اصلاحی نے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں، یہ یوں سمجھیے اسی کی تشریح ہے، اسی کریشن پر، تخلیقی کام کے اوپر ریسرچ ورک ہے جو امین احسن اصلاحی صاحب نے کیا. اور امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی وہ جو آخری والا ہے نا اسے کھول تو دیا تصادم والے کو. ایک معاندین ہوں گے، ایک معیدین ہوں گے، پھر یہ مذبذبین ہوں گے، یہ والی ساری چیزیں انہوں نے قرآن سے نکال کے دے تو دیں، آج کے ساتھ اس کا انطباق نہیں کیا.
اس کو پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب نے پوری طرح منطبق کر کے دکھا دیا، وہ جو منہج انقلاب نبوی میں کہ آخری فیز ہوگا کیا، وہ ایک اچھا دور تھا، اس میں انہوں نے بیان کر دیا. شاید آج وہ بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، ذرا تھوڑا ماحول ایسا تھا، اس میں انہوں نے اسے بیان کر دیا. لیکن مودودی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے موقف میں جو معمولی سا فرق ہے اسے سمجھ لیجئے. میں معمولی کہہ رہا ہوں، ویسے بہت بڑا ہے، لیکن اس گریٹر پکچر میں دیکھیں تو معمولی سا ہے. یعنی جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی قائل ہے مسلح جدوجہد کا، تو اس کے مقابلے میں یہ دونوں مسلح جدوجہد کے قائل نہیں ہیں، تو اس لیے ان کا فرق معمولی ہو گیا، اس معنی میں معمولی کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں جو غیر مسلح ہے طریقہ کار، تو ایک کا موقف یہ ہے الیکشن اور دوسرے کا موقف ہے ایجیٹیشن. مودودی صاحب الیکشن میں گئے، ڈاکٹر صاحب نے موقف اپنایا ایجیٹیشن کا. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا اپنا خیال ہے اور میری بھی وہی رائے ہے کہ مودودی صاحب اس رستے پہ گئے تھے ایک تجربے کے طور پر، وہ کوئی مستقل حکمت عملی کے طور پر نہیں گئے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا تھا 1970 میں کہ ابھی ہم نے زمین اتنی ہموار نہیں کی ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں ہمیں ووٹ دیں، تو انہوں نے یہ تجویز دی تھی. مولانا وسیع مظہر ندوی اس شورا کے رکن تھے، اور جس جگہ پہ انہوں نے یہ بیان کیا وہاں میں بھی موجود تھا. ڈاکٹر صاحب بھی بعد میں اس بات کو بیان کرتے رہے. یہ لاہور میں انہوں نے بیان کیا تھا، ہمارے ایک اجلاس میں کیا تھا، کہ مولانا مودودی نے شورا کے اجلاس میں 70 کے الیکشن کے بعد یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں پری پارٹیشن طریقے پر واپس چلے جانا چاہیے، یعنی وہی دعوت تبلیغ، ہمیں الیکشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو مودودی صاحب کی سوچ کو اگر میں بیان کروں آج، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے جہاں جو سوچا ہے تحریک اسلامی والوں نے، وہ اس کے قریب ترین سوچ تھی. آپ دعوت کریں، تبلیغ کریں، پھیلائیں بات، جب آپ کو لگے کہ رائے عامہ ہموار ہو گئی ہے، اب آپ الیکشن میں ون گو، یعنی ان کی سوچ یہ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معقول سوچ ہے کہ آپ نے ایک کام کیا ہے، رائے عامہ ہموار کی ہے، رائے عامہ ہموار کرنے کے بعد آپ الیکشن میں آئے ہیں، اور اتنی رائے آپ نے منظم بھی کر لی ہے کہ وہ سارے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے 2/3 اکثریت دلا بھی دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل ہے ایک مہذب معاشرے میں. وہ لوگ جو آئین کی پاسداری کرتے ہوں، وہ لوگ جو اصولوں کی پاسداری کرتے ہوں، ایسے معاشرے کے اندر یہ بالکل پاسبل ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں تو فسطائیت کا دور ہے. ہمارے ملکوں میں کیا، ہمارے دور میں کہنا چاہیے. یعنی آپ اگر امریکہ میں سوچیں اسلام پسند جیت جائیں تو وہاں پینٹاگان مداخلت نہیں کرے گا. تو مہذب ملک بس اتنا ہی مہذب ہے نا جب تک ٹرمپ کی حد تک مہذب ہوگا. ٹرمپ سے بات آگے بڑھے گی تو وہ بھی غیر مہذب ہو جائے گا. الجزائر میں 86% ووٹ لے کے جیتے تھے اسلام پسند لوگ، وہ وہاں کا اسلامک فرنٹ. فوج نے مداخلت کر دی، نہیں ان کو اقتدار دیا. مصر کی مثال آپ کے سامنے، وہ مرسی شہید وہ جیتے نا، اور اس کے بعد کیا کیا ان کے ساتھ. یہ اردگان کے ساتھ بھی ہو جاتا. یہاں اب یہ دیکھیے میں نے 2 الفاظ استعمال، ایک رائے عامہ بنانا، ایک رائے عامہ منظم کرنا. یہ 2 علیحدہ علیحدہ کام ہیں. رائے عامہ بنانا وہی آپ نے پبلک کے جذبات بنا دیے. منظم کرنا یہ کہ اسے ایک ڈائریکشن بھی دینی ہے نا، ووٹ دے کے وہ فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ ان کی ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالیں تو پھر ووٹ کو عزت دو کے لیے نکلیں بھی. اب آپ دیکھیے کہ 2 ہمارے سامنے ملک آ گئے، مصر، ترکی. مصر میں نکلے ناکام ہو گئے، فوج نے دبا دیے. ترکی میں نکلے، فوج ناکام ہوئی، لوگ نہیں ناکام ہوئے. تو فرق کیا ہے؟ جہاں رائے عامہ بہتر طور پر منظم کی گئی ہوگی، لوگوں کو اپنی جماعت کے اندر سینس آف آنرشپ دیا گیا ہوگا، انہیں لگے گا یہ میری جماعت ہے، یہ اردگان میرا لیڈر ہے، اس کے خلاف اگر قدم اٹھے گا تو وہ ٹینک کے آگے آ کے لیٹیں گے. جہاں ملک میں تو جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہوں، اپنی جماعت میں جمہوریت برداشت نہ کی جاتی ہو، وہاں نواز شریف کو کوئی نکالے گا تو لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. وہ چودھری نثار پھر صحیح کہے گا کہ بابا جی آپ یہ موٹر وے پکڑیں، سیدھے لاہور جائیں، جی ٹی روڈ سے نہ جائیں، کیونکہ آپ نے اپنی جماعت کے اندر جی ٹی روڈ نہیں رکھی ہوئی، موٹر وے ہی رکھی ہوئی ہے. سمجھ آئیے نا؟ تو یہ آپ سینس آف آنرشپ دیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ کا مقابلہ کس سے ہے، آپ اکیلے تو نہیں لڑ سکتے. ہر بندے کو یہ لگے میری جماعت ہے.
یہ میرے لیڈر کی جماعت نہیں ہے، یہ میری جماعت ہے۔ تو اگر یہ سارا کام کر کے آپ الیکشن جیتے ہوں تو اس کے بعد جب آپ پر آنسلاٹ آئے گی تو پیچھے آپ کی وہ ووٹر کھڑا ہو جائے، وہ صرف ووٹ دے کے فارغ نہیں ہوا ہے، وہ اپنی اس ووٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ اس سے مشکل کام ہے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی تو وہی ہو گیا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایجیٹیشن میں تو آپ کو جانا پڑا نا، ٹینک کے آگے جا کے لیٹنا پڑا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کا موقف یہ تھا کہ الیکشن پالیٹکس میں جو کچھ، یعنی اگر میں ان کی بات کا خلاصہ بیان کروں تو ترکی میں آپ جیت بھی سکتے ہیں، مصر میں جیت بھی سکتے ہیں، الجزائر میں جیت بھی سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں جیت سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ووٹ برادریزم کی بنیاد پہ جاتا ہے۔ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی جماعت کے جلسوں میں جاتا ہے، درسوں میں جاتا ہے، اعانت دیتا ہے، نعرے لگاتا ہے، ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو رشتہ دار کو دیتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، برادریزم ہے، وڈیراازم ہے، چودراہٹ ہے۔ وہ زیادہ ووٹ تو آپ کا دیہات میں، اور دیہات میں یہ ساری مسائل ہیں، لعنتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن نعمت کو یہ لعنت بھی بنا لیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، یہاں فرقہ واریت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بیان کے، کراچی کا ایک مسئلہ وہ بیان کیا کرتے، بڑا دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں 70 میں تو بڑے چانس تھے نا جماعت اسلامی کے جیتنے کے، تو اتنا ہی مخالف کیمپ کو خطرہ تھا، تو اتنی شدید مخالفت بھی تھی اور پروپیگنڈا بھی تھا۔ تو کہتے ہیں ایک بڑے مولانا صاحب آئے جلسے میں ان کا نام نہیں لے رہا، ادھر ہی کراچی کے تھے، اب فوت ہو چکے ہیں۔ تو ایک مکتب فکر کا جلسہ تھا، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سا مکتب فکر ہے۔ تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ بھائیو درود شریف پڑھو۔ لوگوں نے پڑھا، انہوں نے کہا پھر پڑھو، پھر پڑھا، پھر پڑھو، پھر پڑھا۔ انہوں نے کہا یار ایک دفعہ پھر پڑھ لو، پھر پڑھ لیا۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا پھر پڑھو، پھر پڑھا۔ کہا یار پڑھ لو، جماعت اسلامی آ گئی تو درود پر پابندی لگا دے گی۔ تو فرقہ واریت پھر یہ کرتی ہے، فرقہ واریت یہ کرتی ہے کہ جماعت کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام اور ہے۔ وہ آپ انہیں ووٹ دو گے تو اسلام کو نہیں دو گے، کفر کو دو گے، گستاخ صحابہ کو دو گے۔ ہمیں ووٹ دو گے تو محمد رسول اللہ کو دو گے۔ تو مطلب فرقہ واریت میں اضافے کا باعث تو ہو جاتا ہے، تو اسلام پسندوں کا ووٹ تقسیم ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ یہ تھا کہ انتخابات کے ذریعے سے کامیابی ممکن نہیں، ہاں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو شاید وہ الجزائر والا چانس بن جائے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات سچ بھی کی کہ جب ایم اے بنی اور سارے اکٹھے ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے پالیسی سے ہٹ کر، جو تنظیم کی پالیسی ہے اس سے ہٹ کر، اخبار میں اشتہار دے کر اپنے سارے رفقا کو کہا کہ ان کو ووٹ دیں۔ یہ تنظیم کی پالیسی نہیں ہے۔ تنظیم کی پالیسی ہے کہ ہمارا ہر رفیق اپنے طور پر ووٹ دینے میں آزاد ہے، جس کو چاہے دے۔ یہ پہلی دفعہ تنظیم کی تاریخ میں ہوا تھا کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو ووٹ دیں، یعنی نظم کے تحت کہا گیا کہ ووٹ ایم اے کو دیا جائے۔ لیکن جو اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا۔ کلام پھر وہی ہوا کہ جو ڈاکٹر صاحب کی سوچ تھی وہ ہر گزرتے لمحے درست ثابت ہوتی چلی گئی۔ لیکن اب یہاں پہ میں ٹریجڈی آپ کے سامنے رکھوں، وہ پیک ٹائم جب تنظیم کے مدرسین، تنظیم کے مقررین، تنظیم کے داعی، تنظیم کے رفیق، تنظیم کے ساتھی لوگوں کو اس پوزیشن میں آ گئے تھے سمجھانے پر کہ بھئی یہ طریقہ ایجیٹیشن کا ہے کہ جس کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے۔ ٹھیک یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ایک طرف ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب سر پھڑوانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ یہ بات کہنے کے 4 دن بعد ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ 4 دن کے بعد ہوا ہے۔ تو فیصل آباد کا اجتماع ہے، وہاں عمومی اجتماع میں بھی کہیے، بعد میں شورا کا اجلاس ہوا، اس میں موجود تھا، وہاں پہ کہیے۔ اور شورا میں جو بحث ہوئی مجھے وہ بھی معلوم ہے، کس نے کیا کہا مجھے وہ بھی معلوم ہے۔ حاصل یہ ہے فضا بنت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اب ڈاکٹر صاحب کے دل میں کیا آئی زبان پہ تو نہیں آئی، لیکن وہ بات ہو گئی کہ 4 دن کے بعد اللہ نے اٹھا لیا، اور پھر تنظیم کو ٹھنڈا سانس نہیں نصیب ہوا۔ اور اب تو کون سی وادی میں، کون سی منزل میں ہے، عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں، تو وہ تو شاید اس کے امیر کو بھی نہیں پتہ ہے۔
شاطر سے بھی ہے پوشیدہ، وہ کیا ہے، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. تو وہ بھی ایک خاص در کا طواف کرنے کے بعد آ کے عمارت انہیں نصیب ہوئی ہے نا. تو پھر اگر آپ اس وقت کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے تو صحرائے آپ کا مقدر ہے. وہ اس صورت میں آئے یا اس صورت میں آئے، صحرائے ہی ہے. اور عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو درست راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، وہ کوئی خفیہ تحریک کا نہیں ہے، وہ کوئی مسلح جد و جہد کا نہیں ہے. وہ ہم نے یہ بھی دیکھا الیکشن کا ہو سکتا ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں ممکن نہیں ہے. اور اب تو ثابت ہو گیا کہ اس کا کوئی، اب تو الیکشن ہی پاکستان میں کیا ہوتے ہیں. تو دنیا میں سب سے نرالے الیکشن صرف پاکستان میں. پاکستان اللہ کا ملک ہے، نرالا، ہر چیز میں نرالا، الیکشن بھی نرالے. تو اس کے لیے تو سلیکشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الیکشن کا تو نہیں ہوتا نا، سلیکشن کا ہوتا ہے. اور ویسے بھی یہ مملکت بے آئین مملکت ہے، جس میں اب کوئی آئین کی پابندی، دیکھیں آپ کے ادارے نہیں کرتے. الزام طالبان پر ہے، الزام نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اوپر ہے کہ یہ قانون پسند نہیں ہے، اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کے آئینی ادارے، آپ کے قانونی ادارے جب اپنے چیف کو ایک عدالت سے، جب کہ اس کی ضمانت کینسل ہو چکی ہو، اپنے نرغے میں لے کے اسے گھر لے کے چلے جائیں، تو اس کے بڑی طالبانائزیشن اس سے بڑی اور کیا ہے. تو یہاں کس کو پرواہ، یہاں بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. یہ جج بھی آپ نے دیکھ لیا اسی کی جیب میں ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. اسے نہ دائیں ہو سکتے نہ بائیں ہو سکتے. ایک واٹس ایپ میسج کی کل اوقات ہے ان کی. تو کون سا آئین؟ جب آئین کے محافظوں کا یہ حال ہے تو واٹس ایپ میسج ہیں. تو باقی وہ سرتا پا والا چکر تو خیر وہ اس کے کیا کہنے ہیں. وہ کہتے ہیں گھوڑ سے مرتا ہو تو لاٹھی لے کے آنے کی کیا ضرورت ہے جی. تو یہاں تو اب یہ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہے، لیکن بندوق کے زور پہ نہیں چھینے گا. یہ پبلک ایجیٹیشن، عوامی تحریک، اس کے ذریعے سے ہوگا. لیکن اگر وہ مشتعل ہو جاتی ہے، وائلنٹ ہو جاتی ہے، تر نوالا بن جائے گی. اور یہ والا ابھی جو بات کر رہے ہیں یقین کی، یہ چیز سمجھانے کی ضرورت تھی. اور یہ تنظیم کی لیڈروں کی عقل پہ پڑ گئی، وہ چادر غلاف پڑ گیا کہ اس موقع پہ انہیں نظر آیا کہ نہیں یار، یہ جو ڈاکٹر صاحب کا بھی انداز ہے نا، یہ مظاہروں والا، تو عمران کے مظاہروں کے بعد اور یہ ٹی ایل پی کے مظاہروں کے بعد وہ بھی ناکام ہو گئے. اتنی ساری بات سے وہ ناکام ہو گئے. بھائی پہلے وہ سمجھ تو لو ہے کیا، عوامی تحریک کہتے کسے ہیں. اور آپ کے کسی بزرگ نے اگر مجمع علیہ میں نہیں اس کا ذکر کیا ہے تو ذرا گاندھی جی سے پڑھ لو یار. دنیا میں لوگ اب اس پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، سول ریزسٹنس کیا ہوتی ہے یار. کوئی کسی بندے کو پی ایچ ڈی کروا لو، اور جس نے درس نظامی کیا ہوا اسی کو کروا لو، ہم پر نہیں اعتماد ہے تو. لیکن فکر کو پہلے سمجھ تو لو نا، پھر اس کا نقد کرنا کہ وہ منہج انقلاب نبوی کا آخری فیز ہے کیا، عوامی جو ہے تحریک ہوتی کیا ہے، پہلے اسے سمجھ تو لو. یہ جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا تھا یا جو کچھ اور دینی مذہبی جماعتیں کرتی رہی ہیں، وہ 1000 روپے والی، یہ کوئی عوامی تحریکیں تھیں؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ وہ جو نہیں ہوتا ایک مشہور جملہ کہ نوٹ وکھا موڈ بنے، یہ تو سارے اس بنیاد پہ تھا. ان کو تو اشاروں کی بنیاد پہ یہ تحریکیں اٹھی تھی نا. انہیں کہا تھا بھائی اتنے بندے لے کے آپ آ جاؤ، باقی ہمارا کام ہے، آپ گھر چلے جانا 1000 روپیہ لے کے. اور ان کی بنیاد پہ یہ سمجھنا کہ جناب ہمارا منہج ہی غلط ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ منہج غلط نہیں ہے. یہ تو ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، وہ ان کو شک پڑ گیا ہے. لیکن یہ کہ حقیقت میں وہی منہج آج بھی قابل عمل ہے اور اسی پر چل کے انقلاب آ سکتا ہے. جو بھی لوگ مخلص ہیں جس جماعت میں بھی ہیں، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی کہ اگر آج جماعت اسلامی اپنے اس موقف پر دوبارہ غور کرے، وہ ساری چیزیں نکالے، مولانا مودودی صاحب کی اس بات کو سمجھے، اس قرارداد کو اثر نو اپنی شورا میں پیش کرے جو انہوں نے 1970 میں پیش کی تھی.
تو پھر تو ہمارے لیے بھی آرام ہو جائے گا نا کہ وہ چلیں بڑے مل جائیں گے. نہیں تو بہرحال ہم نے تو کوشش کرنی ہے، قدم اٹھانا ہے، عملی قدم اٹھانا ہے، اور اس کے بغیر گویا اس فکر کی تکمیل ہوتی ہی نہیں ہے. اس پہ عمل درآمد اگر نہ کیا جائے تو لما تقولون ما لا تفعلون کا خطرہ ہے کہ اس کا اطلاق آپ کے اوپر ہو. اور اس کے بغیر وہ کوشش بھی ساری، محنت بھی ساری رائے گاہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف وہی کلمہ اٹھتا ہے جس کے پیچھے محنت، عمل صالح کی محنت شامل ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.